لیکن آپ کو کوئی افیئر نہیں تھا ان کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ ایک افیئر کی طرح دوستی نہیں تھی، ایسا بھی غلط ہوگا، یہ تو پھر میں جھوٹ بولوں گی آپ سے. کلیئر کریں اپنے آپ کو کہ ابھی مجھے وہ لفظ نہیں مل رہا نا. وہ لفظ دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے آفٹر سرٹن ٹائم. آپ دیکھتے ہیں کہ کیا مجھے محبت نہیں، لیکن ایڈمیریشن تھی، اور وہ جس طرح کی نیچر بڑی چیزیں ہوتی ہیں آپ اس وقت. خان صاحب بھی آپ کو پسند کرتے تھے؟ نہیں. ہاں جی میں ان کو بھی اچھی لگتی تھی، آئی تھنک اٹریکٹیو لگتی تھی، اور کہتے تھے کہ یو آر ویری اسمارٹ اور اچھی باتیں کرتی ہو اور ایسے ہی کرو ایسے کرو. تو وہ تھی نا ایک بڑی ایج کی. شادی کرنا چاہتی تھی؟ نہیں وہ کرنا چاہتے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. ہمارے اس طرح کی کوئی وہ نہیں تھی جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا کوئی عشق تھا بڑا اسٹرانگ سا کہ میں بڑی ہارٹ بروکن ہوئی ہوں یا میں نے بدلہ لیا. میرا ان سے ذاتی طور پہ اس طرح سے کوئی وہ نہیں. اچھا ویسے دل کب ٹوٹا آپ کا ان سے؟ کب آپ کو محسوس کچھ چیزیں تھی جو خود آپ نے بنایا ہوا تھا وہ نہیں؟ ہاں جی وہ کچھ چیزیں تھی جو ٹائم کے ساتھ کنورسیشن کے ساتھ ان کو جاننے کے بعد وہ چیزیں جو آپ چھوٹی چھوٹی کہہ رہے ہیں نا وہ ریڈ فلیگز جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس وقت کیوں برا نہیں لگا. میں خود یہ کہتی ہوں کیوں برا نہیں لگا. کیا ہم خود اتنے کرپٹ ہو گئے تھے یا ہم اتنے بلائنڈڈ ہو جاتے ہیں شروع میں کہ ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ہم چیز اگنور کر لیتے ہیں اور خود کی پھر احتساب نہیں کرتے نا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں لکھنے سے پہلے سب سے زیادہ میں نے اپنا احتساب کی ہے. نہیں آپ کو کون سے ڈاٹس محسوس ہوئے یہ ریڈ ڈاٹ ہے یہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر ان کو ملا کے آپ نے کہا کہ جس طرح کے لوگ تھے پہلے تو چلو ٹھیک ہے یہ ہے، لیکن وہ ان کے خیالات وغیرہ جس طرح بار بار وہ کچھ وہ کہتے ہیں نا مزید ان ماسک ہوتے رہے اور کچھ چیزیں بولتے رہے اور پھر ان کی سٹوریاں اینڈ اپ نہیں ہوتی تھی. مثلا کافی چیزیں تھیں. دیکھیں ایک چیز کہتے تھے کہ ان کی ایکس کے بارے میں کہ یہ کبھی یہ نہیں لینا چاہیے، میں تو یہ نہیں کرتا، میں بڑا غیرت مند. پھر کہتے ہیں یہ گھر تو مجھے میری ایکس بیوی نے گفٹ کیا ہوا ہے. جمائمہ خان جی. تو اس طرح کی بڑی بڑی چیزیں تھیں. بعد میں نا پھر پائل اپ. تو ایسے اوپنلی مانتے ہیں وہ تو یہ تو انہوں نے پہلے بھی مانا ہوا تھا بلکہ کیس ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے گفٹ کیا. اس کا مجھے نہیں پتا لیکن شروع میں اپنی ملاقاتوں اپنی کانورسیشنز کے بارے میں آپ سے بات کر رہی ہوں. تو اس طرح کی کافی چیزیں تھیں کہ عورتوں کو یہ نہیں کریں، لیکن پرائیویٹ میں ان کو عورتیں بہت ہی بولڈ اور بہت ہی کہ ڈرگز کریں مطلب اچھا ہوتا ہے، بندہ بڑا اچھا فیل کرتا ہے. تو یہ چیزیں بعد میں تھوڑی سی نا پائل اپ جب ہوتی رہی اور ایمپتھی بہت کم میں نے دیکھی ان میں وتھ ٹائم کہ وہ نہیں نظر آتی تھی. ٹھیک ہے. کہ وہ بات بڑی کرتے تھے کہ قانون کی اور ان چیزوں کی. پھر جب میں پوچھتی تھی کہ اب کیسے کریں گے، پھر میں نے کہا یار یہ جس طرح قسم کے لوگ ارد گرد ہیں اس سے تو وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہ رہے ہیں یا وہ بتا رہے ہیں ہمیں. تو آپ کو فیل ہوا ہے کہ باہر کا عمران خان کچھ اور ہے اور اندر کا خان کچھ اور ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں چل پا رہے؟ پرائیویٹ اور پرسنل کافی لوگوں کی چیزیں. آپ ہر چیز ظاہر ہے آپ بھی ایز اے ہوسٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں. پرسنل آپ کو دیکھیے نہیں کانٹرڈکشن کی جو آپ بات کرتے ہیں نا کانٹرڈکشن تو ہے ہی بہت زیادہ، وہ تو ہے ہی، لیکن ایک ہوتا ہے نا جو ویلیوز جن چیزوں کی وہ بات کرتے ہیں. دیکھیں میں نے سوچا تھا، مجھے پتا تھا کہ کنسرنس بھی تھی اور ریزرویشنز بھی بہت تھی کہ یہ اگر آئے یہ نہیں کر پائیں گے. وہ ڈسلوژنمنٹ تو ہو گئی تھی، لیکن پھر جب وہ آئے اور وہ دیکھا کہ کہتے ہیں نا ایکسپیکٹیشنز تو لو تھی لیکن اتنا بری گورننس دیکھ کے نا پھر وہ اپنے وہ جو ہے 2018 میں ہوا نا آپ کا جو بریک اپ ہے وہ 2014 میں ہوگا جو میں 13 میں تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر وہ 5 سال بعد جا کے گورنمنٹ میں آئے نا. اور 2013 میں پھر اس کے بعد کبھی خان صاحب کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ نہیں؟ نعیم الحق صاحب جب حیات تھے تو ان کے ساتھ ان کی طبیعت بھی بڑی خراب ہو گئی تھی. وہ کراچی میں کراچی میں پھر اپنی فیملی کے ساتھ مجھے یاد ہے کافی ٹائم سپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ 2018 کے بعد ان کے انتقال ہوا. جی میں وہی بتا رہی ہوں. تو عمران کے ساتھ میری ڈائریکٹ اس کے بعد کبھی بات نہیں ہوئی، صرف آپ کی نعیم الحق صاحب سے ہوتی تھی. جی ٹھیک ہے. اور نعیم الحق صاحب کو میسج کبھی انہوں نے دیا ہو خان صاحب کا؟ نہیں، نہ میں نے کبھی دیا میسج نہ انہوں نے. اور آپ نے جب کتاب لکھی تو آپ نے خان صاحب کو مسودہ بھیجا اس کا؟ جی جو 2014 میں جب بھیجا 14 میں بھیجا اور خان صاحب نے اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں، انہوں نے صرف میرا وہ ای میل پھر ہیک کروا دیا. ٹھیک ہے. نعیم الحق صاحب نے آپ کو نہیں سمجھایا کہ کتاب نہ چھاپیں گے؟ انہوں نے یہ بات مجھ سے نہیں کی اور میں نے بھی ان کو نہیں کی. وہ بہت پریٹینڈڈ یا تو شاید وہ پریوی نہیں تھے. مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھ سے کہتے کہ پھر میں شاید پہل کرتی. میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ ان کو پتا ہے نہیں پتا، خود سے اگر نہیں پتا تو خود سے مت کچھ بتانا، کیا پتا نہیں پتا ہو. ٹھیک ہے. یہ نا آپ کے دماغ میں جس آدمی کے خلاف آپ کتاب لکھ رہی ہیں آپ اسی کو مسودہ بھیج رہی ہیں کہ لیں جی چیک کر لیں. نہیں، شاہکار تخلیق کی آپ کے بارے میں سر یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے.
نہیں لیگل ریکوائرمنٹس اور بھی ہوتے ہیں بھی بہت سارے وہ آپ نے اس میں ایڈیٹر پہلی لیگل ریکوائرمنٹ سے بات کرنی ہوتی ہے, پہلی یہ نہیں ہوتے سر. پہلی لیگل ریکوائرمنٹ یہی ہوتی ہے کہ میں اگر آپ کا ذکر کروں اور آپ کے بارے میں کتاب لکھوں, یہ پبلشر بھیجتا ہے ہمیشہ کتاب, یاد رکھیے سر. یہ سیلف پبلشنگ میں چلی گئی تھی, میرے پبلشر نے بیک آؤٹ کیا تھا. عرض کر چکی ہوں آپ سے, بھیجنے کا تو مطلب یہی ہے نا کہ اذیت دی جائے بندے کو, بتایا بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. میرا نہ یہ ارادہ تھا اور نہ یہ ہے. میں آپ کو بولی میری پرسنل کوئی سکور نہیں ہے اس سے, یہ میری اپنی کتھارسس ہے, اس میں ان کا ایک حصہ رہا ہے. مین تو وہی ہے کیونکہ وہ ہیں, کیونکہ وہ اس ملک کی پالیٹکس آپ لوگوں نے ساری ان کے ارد گرد گھمائی ہوئی ہے. تو کتاب کیا چیز ہے ایک میری جیسی ناچیز کی. لیکن ویسے جو آپ کی وہ ایکٹیویٹی دیکھی جائے نا کہ ایک کتاب ہے جو آپ کو ابھی پبلشر نہیں ملا, کسی کوئی بندہ ابھی تو مل گیا, نہیں ابھی مل گیا. ابھی آپ نے ابھی بتایا کہ کوئی پبلشر نہیں ابھی آپ کے پاس. سر میں نے آپ کو کہا تھا جب تک میں نے یہ پبلش کی تھی تب تک مجھے کوئی پبلشر نہیں ملا. اس وقت بھی کوئی پبلشر نہیں تھا جب آپ نے 2014 میں آپ نے امیزون کے اوپر اس کو اپلوڈ کیا تھا, اس وقت بھی آپ کے پاس پبلشر نہیں تھا. لیکن اگر آپ اس آدمی کو, اس شخص کو بھجوا رہی ہیں کتاب کہ جناب یہ میں نے لکھی ہے, تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ شاید آپ بلیک میل کرنا چاہ رہی ہوں, اس میں یہ چیزیں نہیں تھی, اس کے باوجود بھی ان کا کافی ہارش ریاکشن آیا تھا. نویلا میں یہ جو چیزیں جو آپ نے آج میں نے ڈسکس کی ہیں, جو اس والے کتاب میں نے ڈالی ہے, نویلا کا جو ورژن بھیجا تو اس میں یہ باتیں نہیں تھیں. اس کے باوجود بھی ان کا ہارش ریاکشن آیا تھا, لیکن میں نے ان کو وہ سینسرڈ تھا جو آپ نے بھیجا. جی کافی سینسرڈ تھا, بہت سینسرڈ تھا. یہ جو چیزیں اس کے اندر ہے اس میں وہ نہیں تھی. یہ اوریجنل دیکھیں جب میں نے لکھ رہی تھی تو وہ جو پھر ہوا وہ پبلشر کے ساتھ اینڈریو لاؤنی کے ساتھ, اور پھر وہ جو میری کو رائٹر تھی شانن کائل, ان کے ساتھ پھر لکھا وہ جو نویلا تھا, اس میں یہ کافی چیزیں تھیں جو پھر. لیکن ویسے ایک سوال ہے کہ یہ جو چیزیں, ایک سوال نہیں ہوگا, کافی سارے سوال ہوں گے. ایک سوال ہے کہ یہ جو آپ نے اس کتاب میں لکھی ہیں یہ 2014 کی کتاب میں نہیں تھی. آج بھی آپ خان صاحب کو گاڈز فیوریٹ چائلڈ سمجھتی ہیں, آئیکن سمجھتی ہیں, سپر سٹار سمجھتی ہیں, پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر سمجھتی ہیں, آج کیا سمجھتی ہیں؟ میں ان کو ایک بہت بڑا پولیٹیکل فورس ابھی بھی دیکھتی ہوں کہ اور ان کو واقعی اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. ٹھیک, وہ بڑے لکی رہے ہیں. آئی تھنک وہ کوالیفائڈ نہیں تھے, شاید ہم لوگ نائف تھے جو بھی تھے, لیکن وہ اس ملک کے پرائم منسٹر بن گئے. مواد کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایکنالج کر رہی ہوں ان کے جو فالوئنگ ہے نا, جو ان کے لوگ ہیں وہ ان کو یہ مانتے ہیں. اس کو میں ڈینائی نہیں کرتی, میں ان کو ابھی اب سپورٹ نہیں کرتی. میں نے خیر سپورٹ 2014 میں جا کے اپنی ناراض ہو گئی تھی ویسے ان سے, کیا میں ڈس اپوائنٹ ہوئی تھی, بہت ڈسلوژن ہوئی تھی. کیوں؟ ان کے کیونکہ بڑی ایک ہوپ ہوتی ہے نا کہ یہ آئیں گے, بڑا سب کچھ ٹھیک کریں گے, اور ایک انفیچویشن بھی ہوتی ہے. اور آپ جس طرح سے کچھ لوگ اس کو بنا رہے ہیں نا, جیسے میرے ان کا بہت ہی کوئی انٹینس لو افیئر تھا. وہ آپ نے بڑی ساری پلس والی بات کی, وہ بس فرینڈشپ پلس تھا. ٹھیک ہے, کہ دوستی بھی تھی, کوئی کریش نہیں تھا. نہیں اس طرح کا نہیں تھا کہ مجھے ان سے کوئی ذاتی بدلہ نہیں لینا. لیکن وہ جو ایشوز ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں جو کور ایشوز ہیں نا, جو بہت عرصے سے بچپن سے لے کے اب تک آپ کو بادر کرتے ہیں, آپ کا بیگیج ہوتا ہے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ آئی تھنک ہیل نہیں ہوتا, لیکن وہ اس کا بیگیج جو ہوتا ہے نا, اگر ریزالو نہ کریں تو میرے اندر وہ دیکھیں فرسٹریشن ہو گئی, معاشرے کے جو شاید منافقت ہے وہ عمر کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی. ٹھیک ہے, وہ غصہ جو تھا میرے اندر, تو یہ کتھارسس جو ہے نا, یہ میں اس لیے بس ابھی کہتی ہوں کہ شاید ہم بھی اس بری ایکویژن کا, اس منافقت کا حصہ رہے ہیں. ہم خود, میں, میرے جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ